نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ اگر ہم 6 روزے رکھ لیں گے تو ہمیں پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ رمضان کے علاوہ بھی ڈیلی بیسس پہ روزے رکھنے کے خواہش مند تھے۔ صحابہ کرام کی یہ روٹین بن گئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ تو کچھ صحابہ کرام روز روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مشکل کا سبب بن جائے گا، خود پر اتنی سختی مت کرو، مت روز روزہ رکھو۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم ہر روز روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم روزے دار مرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمارے نامہ اعمال میں روزے کا ثواب میں لکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی آسانی کر لو اپنے پہ، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، یا ہفتے میں 1-2 دن روزہ رکھ لیا کرو، یا جیسے ہمارے لیے ہے کہ ہم ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں۔ ایام بیض یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو پورا مہینہ روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چاند کی اگر 13، 14 یا 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں نا، یہ 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو ہمیں پورا مہینہ روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود پر سختی نہ کرو، لیکن صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس طرح ان کے لیے آسانی ہوئی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس میں روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو اسے گویا پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم پورا سال کیوں نہ، ہم پوری زندگی کیوں نہ روزے رکھ لیں، یعنی کہ ہم اگر ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں گے تو پھر اگلے سال دوبارہ ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں گے تو گویا ہمیں پھر پورا سال ثواب ملتا رہے گا۔ تو گویا آپ کی زندگی کے جتنے سال ہیں ان میں آپ 6 روزے رکھتے جائیں گے تو آپ کو ہر سال پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اب ہم 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کتنی ویکنیس ہو جاتی ہے، کتنی کمزوری ہو جاتی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے ہیں، کچھ شوگر کے مریض ہیں، کسی کو کچھ مسئلہ ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے، وہ نہیں رکھ سکتے روزے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، تو ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب 6 روزے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں یا جن رمضان کے دنوں میں جن عورتوں نے جو روزے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن دنوں میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم بعد کے دنوں میں وہ روزے پورے کریں گے، تو وہ عورتیں اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں گے تو وہ ہمارے ان دنوں میں کاؤنٹ ہو جائیں گے، وہ ہمارے قضاء کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ 6 روزے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ نے ان کی نیت سے رکھنے ہیں۔ شوال کے 6 روزے رکھیں گے نا، نفلی روزے رکھنے کی نیت سے رکھیں گے تو آپ کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس میں آپ یہ دونوں نیتیں نہیں کر سکتے کہ آپ چھوڑے ہوئے روزوں کو بھی نیت کر لیں اور شوال کے روزے کی بھی نیت کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے صرف شوال کے وہ نفلی روزے رکھنے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بے شک 6 روزے رکھنے کے بعد کر لیں یا اس سے پہلے کر لیں، آپ بے شک وہ شوال کے مہینے میں رکھ لیں، یعنی کہ وہ رکھنا منع نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 6 روزے جو ہیں اس نیت سے رکھیں گے آپ تو تب آپ کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عید کے دوسرے دن سے سٹارٹ کرنا ہے، عید کے 3 دن ہوتے ہیں، عید کے 3 دن مت روزہ رکھیں، اس کے بعد سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پورے مہینے میں کبھی بھی آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں، 1 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار 6 بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی آپ کو وہ نہیں ہے۔ آپ پورے مہینے میں کسی بھی ٹائم یہ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں، آخری 6 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہے ویسے آپ کر لیں۔ بعض لوگ ہر جمعرات جمعے کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جمعرات جمعے کے روزے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو 2 روزے رکھ لیتے ہیں جمعرات جمعے، ہر ہفتے کی جمعرات جمعے کو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس حساب سے بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کرنا چاہیں، لگاتار رکھنا چاہیں، 2 کر کے رکھنا چاہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ اب لیٹ سپوز کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے بھی آپ کو توڑنا پڑ جاتا ہے، جیسے لیڈیز میں پیریڈز کا ایشو آ جاتا ہے اور ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، یا آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے، یا کسی نے انویٹیشن دے دیا ہے، کھانے پہ بلا لیا اور آپ اس کو انکار نہیں کر پائے، یا آپ کو روزہ کسی وجہ سے بھی توڑنا پڑ گیا ہے، تو آپ نے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی
آپ پر واجب ہوتی ہے، آپ نے وہ قضا کرنا ہے۔ جیسے ہم 2 رکعت نفل کی نیت کرتے ہیں اور بیچ میں کسی وجہ سے ہماری وہ 2 رکعتیں کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، تو وہ 2 رکعت نفل ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ پھر پہلے تو نفل ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس کی نیت کر لی تو اب ہم پر وہ 2 رکعتیں مکمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ کسی بھی وجہ سے اگر ہم وہ مکمل نہیں کر پائے تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نفل کا بھی، روزے کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے نفلی روزہ رکھا ہے اور کسی وجہ سے ہمارا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے بعد میں اس کو قضا کرنا ہے، اس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔